ثنيات الوداع وجب الشكر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا صلوا عليه وآله صلوا عليه وسلم صلوا عليه وسلم. یہ 11 اور 12 ربیع الاول 2007 کی شب تھی. مینار پاکستان کا سبزہ لاکھوں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرا ہوا تھا. نعت خواں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. جرمٹ میں وہ زلفوں کے ہے نصف شب کے قریب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطاب کا آغاز ہوا ایک چہرہ ایسے اور آپ کے خطاب کا موضوع اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. آپ اس کی مختلف جہتوں پر روشنی ڈال رہے تھے. بولیے محمد. یہ حرف آیا ہے میم، کیا؟ پھر ہا، اس کے بعد پھر میم، پھر دال. سمجھ آ گئی؟ پہلی مرتبہ میم ایک بار آیا، دوسری مرتبہ میم مشدد ہے، یہ 2 بار آیا. ٹھیک ہے، اب اس کو ذرا بلیک بورڈ اور کاپی پہ ہر حرف کو لکھیں. علم الحروف اور علم الالفاظ کے روح سے لکھیں. تو میم کیسے لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں میم یہ میم. لکھیے میم، میم یہ میم. میم میں بھی 2 میمیں ہیں. میم اس کے بعد ہا، یہ لکھتے ہیں ہے الف، حمزہ آ جاتا ہے وہ اسی الف کا. اس کے بعد پھر میم، اور میم ہے میم یہ میم، اور یہ میم مشدد ہے 2 مرتبہ، 2 بار میم یہ میم ریپیٹ ہوا. پھر چوتھا حرف ہے دال. دال کو لکھیں دال الف اور لام. اس کو کہتے ہیں اعداد بسیط کا علم، علم اعداد بسیط. بتا رہے ہیں کہ بادلوں میں اللہ پاک نے اسم محمد کو لکھ دیا ہے ادھر چاند کے ارد گرد. سبحان اللہ. آسمان پر چاند کے گرد نہایت خوبصورت انداز میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر ہے، جسے وہاں موجود لاکھوں افراد نے دیکھا. صلوا علیہ وسلم. اور ARY چینل کے ذریعے براہ راست دنیا بھر میں دیکھا گیا. یہ ایک اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے خوش ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشی منانے والوں کے جذبے اور خوشیوں کو شرف قبولیت بخشا. اس ساقی کوثر کے دو، اس ساقی کوثر کے دو. یہ کسی ایک دن کی کاوش نہیں، بلکہ تحریک منہاج القرآن کی ربع صدی سے زائد جہد مسلسل ہے. تحریک منہاج القرآن کی بنیادی دعوت ہی
فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دیکھو ایک جھلک رخ جانا دے جو وہ بیتابی دیکھو، پھر حال اس تحریک نے امت مسلمہ کے جملہ مسائل کی وجہ محبت و اطاعت رسول سے روح گردانی تشخیص کی، اور علاج کے طور پر سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کی بحالی اور اطاعت رسول پر محنت کو قرار دیا۔ تحریک منہاج القرآن اس صدی کی تجدیدی تحریک ہے، جہاں دیگر علمی فکری میدانوں میں تجدیدی خدمات سر انجام دیں، وہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحریک منہاج القرآن نے مسلم ثقافت کا حصہ بنایا ہے۔ تحریک منہاج القرآن شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت میں اپنے قیام ہی سے امت مسلمہ اور بالخصوص مسلمانان پاکستان کے اندر یہ شعور اجاگر کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ دنیا و آخرت کی کامیابی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے میں۔ کا سہارا امت مسلمہ کے لیے تاجدار کائنات کی ولادت کا دن بھی عید کا دن ہے، کیونکہ ولادت مصطفیٰ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی بدولت ہمیں دنیا کی ہر نعمت ملی۔ امت کے لیے لازم ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہمیں اس ماہ کو جشن کی صورت میں منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس ختم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دن ہے جس نے آ کر کفر و ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو اللہ کی آیات سنائیں، اپنے اعجاز نظر سے ان کے باطن کے میل کو دور کیا، ان کے من کی دنیا کو صاف کیا، اور اسی رسول نے انہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت کا نور عطا کیا۔ اہل ایمان کے لیے اس سے بڑی خوشی، فرحت اور مسرت کا ایونٹ اور کیا ہوگا کہ ان کے وہ پیغمبر جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہوں نے پوری انسانیت کو اپنی تشریف آوری کے بعد کفر، شرک اور جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ایمان اور عظمت کے نور کی طرف متوجہ کر دیا۔ گری ہوئی انسانیت کو جنہیں اللہ رب العزت نے بلند مقام پر حضور کی بعثت کے تصدق سے فائز کر دیا، جس امت کو اشرف الامم، خیر الامم بنا دیا، اور جن کو اللہ رب العزت نے حضور کی آمد کے نتیجے میں آقا علیہ السلام کی رحمت سے دنیا میں بھی عظمت ملی اور آخرت میں بھی شفاعت ملی، اور ساری نعمتوں کا ذریعہ، وسیلہ اور واسطہ حضور کی ذات بن گئے، اور جن کے ذریعے سے قرآن نصیب ہوا اور ساری دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہوئی۔ جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ تشریف لائے، ان کی تشریف آوری اور ان کی ولادت کے ایونٹ سے بڑھ کر خوشی، فرحت، مسرت کا اور ایونٹ کیا ہوگا؟ تو آج جب اسے سیلیبریٹ کیا جائے تو اس طرح سیلیبریٹ کیا جائے جیسے ایکچول، ریئل خوشی کسی ایونٹ کی ہو رہی ہے، اور آدمی خود کو اس تصور میں گم کر دے، اس تخیل میں گم کر دے، اور خوشی اور مسرت کی وہ کیفیات پیدا کرے۔ اس میں انسان کمکمے لگاتا ہے، محافل کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اور اظہار مسرت کرتا ہے، اظہار فرحت کرتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں کسی واقعہ پر یا کسی ایونٹ پر واقعتاً سب سے بڑھ کر خوشی ہے، مسرت ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہوگی۔ تحریک منہاج القرآن ہر سال ماہ ربیع الاول میں فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بالخصوص تقاریب کا اہتمام کرتی ہے، اور پورا ماہ ملک بھر میں مساجد اور گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے۔
محافل میلاد منعقد کی جاتی ہیں۔ مشل بردار جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔